بلاول بھٹو صاحب مستقل تنقید کر رہے ہیں حکومت پہ، اور آج کل جو تنقید ان کی آ رہی ہے وہ انٹرنیٹ کی سست رفتار کو جواز بنا رہے ہیں، لیکن پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ ایک معاہدہ ہوا تقریباً سال ہونے کو ہے، اس معاہدے پہ عمل درآمد کا شکوہ بھی موجود ہے۔ حکومت کی کن اداؤں سے یا مسلم لیگ نون کے کس رویے سے پاکستان پیپلز پارٹی کو شکوہ ہے اور تحفظات ہیں؟ بات تو دونوں ہی آپ نے کر دی جی۔ ایک اس کے دو پہلو ہیں شکوے کے۔ ایک تو وہی معاہدہ ہے جو لکھا ہوا ہے، آپ کے پاس بھی ہے، اس پہ عمل درآمد نہیں کر رہے اور ٹائم گین کر رہے ہیں، اور وقت کے ساتھ ساتھ یہ تاثر ہمارے ہاں بھی ذرا گہرا ہو گیا ہے کہ یہ تو ٹائم گیننگ صورتحال ہے، وقت حاصل کر رہے ہیں لیکن وہ عمل درآمد نہیں کرنا چاہتے، جس سے ایک مسٹرسٹ ڈیولپ ہو رہا ہے، اور ہمارے بھی لوگوں کے لفظوں میں اور لہجوں میں تلخی آ رہی ہے۔ بار بار ہم نے ملاقاتیں کی ہیں وزیر اعظم صاحب سے، ان کی کمیٹی سے، چیف منسٹر صاحبہ سے، 24 کو بھی ملاقات ہوئی ہے۔ اللہ کرے گا کوئی بہتر صورت نکل آئے، لیکن اگر نہیں نکلتی تو پھر لازم بات ہے نا جی کہ جو ہماری قیادت کی کنسٹیٹوئنسی ہے، یعنی ہمارے مہمان ہیں، ان کا پریشر ہوتا ہے جب قیادت کے اوپر، تو قیادت بھی آگے بات کرنا پہ مجبور ہو جاتی ہے۔ اور وہ ہے بھی پرنسپل کی بات کہ ہم کوئی اپنے مفاد کی بات تو نہیں کر رہے، ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ گورننس کو امپروو کرنے کا طریقہ کیا ہے، جو لکھا ہوا ہے اس پہ عمل کر لیں۔ اچھا، دوسرا یہ ہے کہ کچھ لیجسلیشن حکومت نے موو کی جو کہ ہماری مشاورت سے نہیں تھی۔ جب لیجسلیشن آ گئی انکلوڈنگ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ، جب یہ موو ہو گئی تو اس کے بعد ہم پہ اگنا کھلا کہ یہ ہے کیا۔ اب پھر اس پہ ہماری جیت بھی آئی، کیونکہ کئی چیزیں ہمارے منشور کے خلاف ہیں، لہذا اس پہ ہماری تنقید آئی۔ ہم نے کوشش کی، چیزیں ایڈجسٹ ہو کے چل پڑی، تو اس سے تاثر یہ آیا کہ پیپلز پارٹی حکومت کے ساتھ ہوتے ہوئے تنقید کرتی ہے، حالانکہ تنقید کو جرم نہیں ہے۔ تیسری بات یہ جو آپ انٹرنیٹ کا کہہ رہے ہیں، یہ تو سیریس ایک ایشو ہے، یہ آپ سارا میڈیا اس پہ اعتراض کر رہا ہے، ہم کر رہے ہیں، اور بالکل لوگوں کے کاروبار متاثر ہو رہے ہیں۔ پاکستان کی ساتھ کا بھی ایشو ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر اس کے اندر کوئی فلا اور فالٹ ہے تو اس کو دور کیا جائے، اگر اس پہ کوئی انویسٹمنٹ کرنی پڑتی ہے تو کی جائے، لیکن یہ کہنا کہ جی کو غلطی ہے ہی نہیں، یہ کون کرے گا؟ لہذا اس کے اوپر بھی بات کرنی ضروری ہے۔ عوامی ایشو ہیں، اگر کسانوں کا مسئلہ آیا اس وقت بھی ہم نے بات کی تھی کہ کسانوں کو سپورٹ پرائس کی صورت میں گورنمنٹ تحفظ فراہم کرے۔ اگر کل مزدوروں کا خدا نخواستہ مسئلہ آیا، تنخواہ داروں کا آیا، کسی اور کا آیا، تو پیپلز پارٹی آزادانہ اپنی رائے رکھتی ہے اور اس پہ اپنی رائے دے گی، اسمبلی کے اندر بھی دے گی۔ یہ کوئی اچنبے والی بات تو ہے نہیں، اس میں کون سی غلطی ہے؟ لیکن ہم حکومت کو بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ تلخی نہ بڑھنے دیں، کیونکہ ملک کے حالات اس بات کے متقاضی نہیں ہے کہ کوئی اور بحران کھڑا ہو جائے۔ اور یہ جو وقت کے ساتھ ساتھ لفظوں اور لہجوں کی تلخی ہے، یہ تعلقات کی تلخی کا باعث بن سکتی ہے، جو کہ نقصان دہ ہوگا۔ اچھا قاری صاحب، جب حکومت خاص طور پنجاب حکومت کے لوگوں سے بات کی جائے تو وہ دو مطالبات کا ذکر کرتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ جی ترقیاتی فنڈز دیے جائیں ہمارے لوگوں کو، اور دوسرا یہ ہے کہ جن اضلاع میں پیپلز پارٹی کے ایم این ایز ایم پی ایز کامیاب ہوئے ہیں، وہاں جو بیوروکریٹ ہیں، پولیس افسر ہیں، وہ ہماری مرضی کے لگائے جائیں۔ وہ کہتے ہیں جی ہم تو سارا کام میرٹ پہ کر رہے ہیں، فنڈز دینا ہو یا افسر لگانے ہوں تو یہ ہم اپنی میرٹ کی پالیسی کو کیسے کمپرومائز کریں؟ تو یہ درست ہے، یہ آپ کا مطالبہ ہے؟ جی، ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ بیوروکریسی ہمارے ملک میں، ویسے تو بیوروکریسی کی نیوٹرلی کام کرنا چاہیے، بدقسمتی یہ ہے کہ ایسا ہے نہیں۔ پارٹیزن ہوتے ہیں، جو لوگ حکومت میں ہوتے ہیں ان کی بات ذرا سنی جاتی ہے، تو یہ ایک تاثر بہرحال ہے اور اس کو درست کرنا چاہیے۔ افسر کس کی مرضی کے لگیں گے، یہ تو بات کا ایشو ہے۔ نہیں قاری صاحب، اب جو بنیادی یہ آپ کے شکوے ہیں، یہ شکایات ہیں، شاید پی ایم ایل این اس لیے بھی لائٹ لے رہی ہے، جو آپ کے مخالفین کہتے ہیں کہ موجودہ جو سسٹم ہے اس کے سگنیٹری آصف زرداری اور نواز شریف ہیں، تو اگر ایم پیز ایم این ایس کے مسائل اپنی جگہ موجود رہے بھی، لیکن اس معاہدے کے تحت آپ حکومت سے علیحدہ نہیں ہوں گے۔ گورنمنٹ کا نظام ہے، لوکل گورنمنٹ کے نظام میں
بہت سارے پرابلمز ہیں، وہاں پہ ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، باقی کام ہے. اگر ایک جماعت کو وہاں پہ پروجیکشن ملے تو دیگر جماعت یہی بات ہم بھی کہہ رہے ہیں. کوئی جمبے والی بات نہیں ہے. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ کر کے اضلاع میں ہماری پوزیشن یہ ہے، وہاں پہ لوکل گورنمنٹ کا اگر فنڈ آتے ہیں تو وہ فنڈ ہمارے بھی جو لوگوں کے مسائل ہیں، ہمارے کارکنوں کی جو گلیاں نالیاں ہیں ان کی ریکمنڈیشن پہ بھی بننی چاہیے، ان کے کہنے پہ بھی سڑک گلی بننی چاہیے. یہ تو کوئی جرم والی بات نہیں ہے نا. نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ آپ کی ڈیمانڈ ہے اور وہ میرٹ کو بہانہ بنا کے نہیں مان رہے یا ٹال رہے ہیں. یہ میرٹ اگر ہو، اگر تو میرٹ ہو جی تو پھر میرٹ پہ چلنے میں تو کوئی اعتراض نہیں ہو. مجھے نہیں پتا پارٹی کیا کہتی ہے، لیکن میں اپنی پارٹی سے بات کر سکتا ہوں. لیکن یہ تو کوئی تسلی کرا لے کہ ہاں پھر 100% میرٹ ہوگا، پھر کسی ایک کی طرف سے طرفداری نہیں ہوگی. تو ہم اپنی جماعت کو کہتے ہیں کہ آپ لوگ دیکھو، اگر میرٹ ہوتا ہے تو چپ کر جاؤ، اور جب میرٹ نہیں ہوگا تو پھر کون ذمہ دار ہوگا. قاہرہ صاحب، حکومت اپوزیشن مذاکرات بظاہر تو اس کو ہم خوشائند ہی کہتے ہیں، لیکن خواجہ آصف نے یہ بھی کہا ہے، مسلم لیگ نون کو یہ بھی تلقین کیا ہے کہ دیکھیں کہ یہ ایسا نہ ہو کہ ہم رول نہ جائیں. تو مسلم لیگ نون کو کیا خدشہ ہے؟ یہ مذاکرات اگر کامیاب ہو گئے تو ان کی پولیٹیکل سپیس یا ان کا حکومتی لائم لائٹ کوئی خطرے میں پڑ جائے گا؟ دیکھیے، جب حکومت اپوزیشن کے مذاکرات ہوتے ہیں نا جی، تو یہ شک و شبے دونوں اطراف رہتے ہیں. ان کو گورنمنٹ کی نیت پہ شک ہوگا، گورنمنٹ کو ان کی نیت پہ شک ہوگا. لیکن ذرا خان صاحب کا ٹریک ریکارڈ اگر دیکھیں، کئی دفعہ مذاکرات ہوئے، مذاکرات نزدیک پہنچ گئے یا کنکلوڈ ہو گئے تو انہوں نے وڈرا کر لیا. تو ایسی صورت سے بہرحال بڑا نقصان ہوتا ہے. شاید وہ اس بات کی اشارہ کر رہے تھے، ورنہ مذاکرات تو جمہوریت کی اساس ہے، روح ہے. میں تو بار بار سب چینلز پہ کہہ رہا ہوں کہ میڈیا کو اس پہ مثبت رہنا چاہیے. اس پہ یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ کیا خدا نخواستہ خرابی ہوگی، یہ سوچنا چاہیے اور یہ پروجیکٹ کرنا چاہیے کیا بہتری ہوگی. اور حکومت پہ اور اپوزیشن پہ دونوں طرف ایک دباؤ رکھنا چاہیے کہ حکومت کوئی ایسی چیز جو دے سکتی ہے کر سکتی ہے اور نہ کرے، اور اپوزیشن کوئی ایسا مطالبہ جو حکومت نہیں کر سکتی کرے. یہ صورتحال نہ بنے. اچھا، بعض لوگوں کا خیال یہ ہے کہ دو چیزیں سامنے آ رہی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ یہ مذاکرات پس پردہ بھی ہو رہے ہیں ایک، اور یہ ایک سب کے سامنے بھی ہو رہے ہیں، اور اصل مذاکرات پس پردہ. کیا یہ تاثر درست ہے؟ ایک بات. دوسرا یہ ہے کہ یہ کسی دباؤ کا نتیجہ ہیں، اور یہ بات جو ہے وہ آپ کے مخالفین نہیں کہہ رہے، آپ کے اتحادی کہنا چاہیے یا آپ کے جو خیر خواہ ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کسی دباؤ کا نتیجہ ہے. تو باقی کوئی دباؤ ہے دونوں جماعتوں پر یا دونوں فریقوں پر کہ یہ مذاکرات کریں؟ دیکھیے، گزارش یہ ہے کہ پس پردہ اور سر عام کا تو مجھے پتہ نہیں ہے جی. یہ جو ہیں یہ بھی ان کیمرہ ہی ہیں. اس کے علاوہ کہیں مذاکرات ہو رہے ہیں، ہو سکتا ہے ہو رہے ہوں جو آپ کے علم میں نہیں، میرے علم میں بھی نہیں ہے. یہ ہیر سے ہے، اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے. اور اگر ہیں اور پازیٹیو ہیں تو ہونے چاہیے، کیا عرض ہے. دوسری بات، اور اکثر مذاکرات جو ہیں وہ پس پردہ ہی ہوتے ہیں، اور منظر پہ تب لائے جاتے ہیں اگر پہلے دن پبلک میں بیٹھ کے، چوک میں بیٹھ کے ملاقات کر کے مذاکرات ہوں، یا میڈیا کے سامنے اب سب کے کیمرے لگے ہوں اور مذاکرات ہوں، تو پھر تو پہلے دن میں مذاکرات ختم ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. تو مذاکرات کی سنجیدگی یہی ہوتی ہے کہ اس کو خاموشی سے، طریقے سے کرنے کے بعد پھر اس کے رزلٹس جو ہیں وہ پبلک کے سامنے لائے جائیں. سو مذاکرات تو ہو رہے ہیں. اب آپ کے سوال کا دوسرا حصہ کیا تھا؟ کہ کسی دباؤ کا نتیجہ ہے کہ کوئی دباؤ ہے. پہلے دن سے کہا جا رہا تھا کہ دباؤ کا نتیجہ ہے. اچھا، گورنمنٹ کی طرف سے تو یہ بات بہت عرصے سے کہی جا رہی تھی کہ مذاکرات کریں. جب ہماری حکومت تھی پچھلی، اس وقت بھی کہا جا رہا تھا. اس حکومت میں بھی سال ہو گیا کہا جا رہا تھا. اس سے پہلے بھی کہا جا رہا تھا. تو وہ کون سا فریق ہے جو کہہ رہا تھا مذاکرات نہیں کروں گا؟ وہ تو پی ٹی آئی تھی. گورنمنٹ تو ڈینائی نہیں کر رہی تھی. اب بھی گورنمنٹ کی طرف سے، اسپیکر صاحب کی طرف سے، بلاول صاحب کی طرف سے، پرائم منسٹر کی طرف سے 10 نہیں 20 نہیں، کوئی کتنے ہی متعدد بار یہ کہا گیا مذاکرات کرے. اور پی ٹی آئی کی طرف سے مسلسل اصرار تھا کہ مذاکرات صرف فوج سے کریں گے، ان سے نہیں کریں گے.